السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تھمبنیل میں آپ لوگوں کو یہ جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، تھوڑا اٹپٹا سا لگا ہوگا۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا، جس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ناسا جو امریکن اسپیس ایجنسی ہے، اس نے اسپیس سے کچھ گلیکسیز کی تصویریں بھیجی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ بڑی خوبصورت تصویریں ہیں، تصویریں دکھائی بھی گئی اس ویڈیو میں، لیکن ایک بات کا یہ دعویٰ کیا گیا کہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر والا کہاں ہے؟ یعنی خدا اللہ کہاں ہے جو کہا جاتا ہے کہ اوپر رہتا ہے۔ ساری تصویریں تو آئی، لیکن ان تصویروں میں وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اس طرح کے ویڈیوز سے لوگ گمراہ ہوں یا غلط فہمی کے شکار ہوں، میں وضاحت کر دوں۔ دراصل لوگ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ اللہ اوپر رہتا ہے۔ اللہ کو اوپر والا کہنا اسلام میں حرام ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں سمت اور جہت سے پاک ہے۔ اللہ کسی جگہ نہیں رہ سکتا اور نہ وہ کسی جگہ سما سکتا ہے۔ فرض کریں آج اگر کوئی کہے کہ اللہ آسمان میں رہتا ہے، تو اللہ تب بھی تھا جب آسمان نہیں تھے، تو اس وقت کہاں رہتا تھا؟ اسی لیے اللہ کا جو مقام ہے، مکان نہیں، مقام ہے، اسے شریعت کی زبان میں لامکا کہتے ہیں، نو پلیس، کوئی جگہ نہیں ہے وہ، اور نہ اللہ کسی جگہ میں آ سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کی غلط فہمیاں پالنا چھوڑ دیں کہ اللہ اوپر نیچے آسمان میں زمین میں کہیں رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نظر بھی نہیں آ سکتا، یہ بات یقینی طور پر یاد رکھیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو کہیں سے ڈھونڈ کر دیکھ لوں، جس طریقے سے دوسرے مذاہب میں خدا دیکھے جاتے ہیں بت کی شکل میں، تو اللہ نظر بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا، آج کے وقت میں یہ بات کوئی illogical ہے نہیں کہ اللہ نظر نہیں آ سکتا۔ آج بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں جن کے وجود کا ہمیں یقین ہے، لیکن وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسے سخت اندھیرے میں پڑی ہوئی کوئی کالی سی چیز پڑی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہوائیں ہمارے ارد گرد ہمیشہ چلتی ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آکسیجن ہم دیکھ نہیں سکتے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہم دیکھ نہیں سکتے، نائٹروجن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور قریب آئیے، کورونا جس نے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا، کتنے لوگوں نے دیکھا؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا، لیکن مشین کے ذریعے سے دیکھا، خوردبین کے ذریعے دیکھا، 1000 گنا زیادہ زوم کر کے دیکھا، یعنی ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ اگر ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتی تو نہیں ہے۔ دراصل ہماری نظروں میں وہ طاقت نہیں رکھی گئی ہے۔ ہماری نظروں کا جو نور ہے وہ لیمیٹیڈ ہے، لیمیٹیڈ چیزوں کو ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود چیزیں نہیں دکھتی، ہمیں ہوائیں نہیں دکھتی، تو اللہ ہمیں کیسے دکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظریں دیکھ نہیں سکتی، نظروں میں وہ قوت رکھی نہیں گئی ہے۔ لہٰذا اللہ کو کوئی دیکھنے کی اگر کوشش کر رہا ہے جا کر اسپیس میں، تو وہ بے وقوفی کر رہا ہے، اور بے وقوفیت کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، جب اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو اللہ کو مانتے کیسے ہیں؟ بھائی، جسے ہم نے دیکھا نہیں اور دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے، اسے اپنا رب پروردگار مان لینا، اپنا مالک و خالق مان لینا، یہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں ہمارے پاس، اور اللہ کی وہ نشانیاں ہمارے پاس موجود ہے جن سے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا خالق و مالک وہی ہے۔ ہمارا ارد گرد یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے نا۔ آج بھی دنیا نے اتنی ترقی کر لی، سائنس اپنے عروج پر ہے یا اپنے شباب کے دور پر ہے، اس کے بعد بھی ہمارے پاس موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا بدل آج تک سائنس بنانے سے قاصر ہے۔ فرض کیجئے ہمارا برین، کسی کا اگر برین ڈیمیج ہو جائے تو سائنس برین نہیں بنا سکتا، ہارٹ ریپلیس نہیں کر سکتا، مطلب خود سے بنا کر آرٹیفیشل ہارٹ نہیں لگا سکتا، آرٹیفیشل کڈنی نہیں لگا سکتا، آرٹیفیشل لنس نہیں لگا سکتا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں،
کہ سائنس اسے نہیں بنا سکتا، تو ظاہر ہے کہ اسے جس طاقت نے بنایا ہے وہ طاقت بہت بڑی ہے۔ ہمارا سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے اس طاقت کے کسی ادنا سے درجے کو بھی نہیں پا سکتا۔ ہمارے ارد گرد بے شمار چیزیں ہیں رب کی بنائی ہوئی ہے جو کوئی نہیں بنا سکتا، جس کا جواب نہیں ہے لوگوں کے پاس، دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً کوئی ایسی طاقت ہے جو اس دنیا کی سوچ، دنیا کی عقل، دنیا کی ترقیوں سے کہیں زیادہ پرے ہے، جس کی بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، دنیا لاکھ ترقی کر لے نہیں جا سکتی۔ بے شمار چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں۔ لوگ آج کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ جو ملحد قسم کے ہیں، جو خدا نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب خود سے ہے، دنیا خود سے ہے۔ خود سے کیسے ہے میرے بھائی؟ خود سے اگر کوئی چیز ہوگی تو فرض کریں کوئی چیز بس ہوگی، منظم نہیں ہوگی۔ دنیا کا ایک نظام ہے، اور ایک ایسا نظام ہے جس نظام میں آج تک تبدیلی نہیں آئی، ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ صبح سورج نکلتا ہے، شام میں ڈوب جاتا ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ سورج شام کو نکلا ہو اور صبح ڈوب گیا ہو۔ اچھا، سورج کے نکلنے کا بھی ایک فکس ٹائم، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں نکلتا۔ سورج کے ڈوبنے کا بھی فکس ٹائم ہے، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ کے لحاظ سے، نہ اس سے پہلے نکلتا ہے، نہ اس سے پہلے ڈوبتا ہے، نہ اس کے بعد ڈوبتا ہے۔ وہی حال چاند کا ہے، وہی حال رات اور دن کا ہے۔ زمین پر بے شمار چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ایک نظام سے چل رہی ہیں۔ مچھلی پانی میں ہی رہ سکتی ہے، باہر مر جائے گی۔ انسان خشکی میں ہی رہ سکتا ہے، پانی میں مر جائے گا۔ تو یہ جو ایک باضابطہ نظام ہے، یہ نظام یوں ہی نہیں چلتا بغیر کسی کے چلائے۔ آج دنیا کی کون سی مشینری ہے جس کا آپریٹر نہ ہو؟ آٹومیٹک مشینیں بھی ہوں تو اسے آٹومیٹک موڈ پر کرنے کے لیے پہلے اس کی آپریٹنگ چاہیے ہوتی۔ تو دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو خود سے نظام باضابطہ منظم انداز میں چل رہی ہو، اس کا چلانے والا چاہیے ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً ان کا بنانے والا کوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف یہ کیسا پیدا کیا گیا، آسمان کی طرف کیسا بلند ہوا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کس طرح زمین میں گاڑا گیا ہے، اور زمین کی طرف کس طریقے سے بچھا دی گئی ہے۔ یہ سب الگ الگ انداز میں پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر خاص کر قرآن نے اونٹ کا کیوں کیا جانوروں میں؟ آپ عام جانوروں کے بالمقابل اونٹ کو دیکھیں، ہٹ کر ہے۔ عام جانور اگر ریتیلے میدان میں چلنا چاہیں تو ان کے پاؤں دھس جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تیز رفتاری سے، بلکہ زمین سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے ریت پر اونٹ دوڑ لیتا ہے۔ الگ ہے۔ عام جانور کھانے کے لیے ہمیشہ نرم چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور اونٹ کانٹے چبا کر کھا جاتا ہے۔ عام جانور زیادہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، اونٹ 10 15 دن بھوکے پیاسے رہ سکتا ہے، اس کے لیے عام بات ہے۔ تو دوسرے جانوروں سے ہٹ کر ہوا۔ آسمان اللہ فرماتا دیکھو بغیر کھمبے کے کس طریقے سے میں نے کھڑا کیا، غور کرو اس پر۔ پہاڑ گارے ہیں زمین پر تاکہ زمین ہلے نہیں، زمین بچھائی گئی، بڑی خوبصورت زمین، کہیں پہ تیل نکلتا ہے، کہیں پہ پانی نکلتا ہے، کہیں اناج نکلتا ہے، کہیں سونا چاندی نکلتا ہے، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہر جگہ ہر لحاظ سے نکلتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے غور کریں، اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو آپ کو تحقیق سے دور بھگاتا ہو، ریسرچ سے دور بھگاتا ہو، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو ریسرچ کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ آئیے غور کیجئے، اللہ کی مخلوقات پر غور کیجئے، اگر آپ نے صحیح سے غور کیا تو خالق کا پتہ آپ کو خود مل جائے گا۔ ایسے بے شمار سائنسداں ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، جنہوں نے ریسرچ کرنے کے درمیان ہی اللہ کے وجود کو مانا ہے۔ آپ بھی مانیں گے؟ اللہ تو فرماتا ہے زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، پہاڑوں پر غور کرو، اللہ کی تمام مخلوقات پر غور کرو، یہ ساری مخلوقات مل کر آپ کو خالق کا پتہ دیں گی۔ تو اللہ ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں اس نے وہ طاقت نہیں رکھی کہ ہم جیتے جی اپنی ان آنکھوں سے اسے دیکھ سکیں۔
اور اللہ اوپر نہیں ہے، اگر کوئی اوپر کا تصور بناتا ہے تو غلط ہے۔ اللہ جہت سے، مکان سے، جگہوں سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔